سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مالک واسطے محمد و آل محمد علیہ السلام دا اس سورہ فاتحہ اور مجلس ذات ثواب انوار حسین دے خاندان دے بالعموم جملہ مرحومین مرحومات اور بالاخص انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے نامہ اعمال سب تو نقش و رسم وارث زمانہ دا ظہور پر نور موفور سرور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ المعصومین۔ رب صلی علی محمد آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات۔ امام چہارم دی ذات ستودہ صفات نال آئی دی نشست مخصوص و منصوب ہے۔ سرکار دے مصائب تو آخری ذاکر پڑسن میرا دل چاندے جو سرکار دی وسیع و عریض سیرت دا ہی گوشت واری نظر تو انوے عنوان پسند ہے کیمیں پتہ چلے بے پسند ہے سارے یا 38 ہجری کیڑی ہون ہے 1443 ہجری۔ میں گل شروع کیتی ہے صرف 38 ہجری دی 38 ہجری 15 جمادی الاول حجج الہیہ وچوں ایک آسمان قامت حجت خدا۔ آئمہ اسنا عشر وچوں ایک امام صدرہ نشین نور دی دنیا کو چھوڑ کے ظہور دی دنیا کو زینت بخشی۔ گرمی زیادہ ہے یا تواڈے معیار تے لفظ نہیں پہنچے میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہیں۔ نور دی دنیا ترک کر کے دنیا ظہور کو اپنے وجود ذی جود دی خوشبو نال معطر و معنبر و مطیب فرمائے۔ وہ کیڑا صدرہ نشین اور آسمان قامت امام ہے جس دا ظہور پر نور میں دس رہے ہیں۔ ہن میں اس دا تعارف کرامنا ہے تے تعارفی جملہ دے وچ ہر جملے چ ایک تاریخ دی کتاب بند ہے۔ لاہور علم و ادب دی نگری ہے، اتھا دنیا دے علوم دا مرکز ہے۔ میں دیکھتا تساں اپنی علمی روایات دی کیویں ترجمانی کرتے ہو۔ کس امام دا میں ظہور پڑھے ہے ظفر عباس انہاں دا تعارف کراونا چاہتا۔ آدم آل ابا
آدم آلے ابا، یعنی او آدم جس تو تطہیر والوں دی نسل چلی ہے، آدم آلے ابا، نوح طوفان نینوا، یعقوب دشت بکا، غیرت اللہ، سید الساجدین، علی زین العابدین۔ مہربانی سے اچھا اے انصاف فرمائے تو سب میرے الفاظات دے مطابق الفاظ نعرے چ بڑی سستی ہے، نعرے دے وچ بڑی تھکاوٹ محسوس ہوندی پئی ہے۔ خدا گواہی وے شیعہ سنی کتاباں دے وچ یہ روایت موجود ہے کہ جنت دے 8 دروازاں تے ایک بیل نصب ہے، یاقوت دی گھنٹی، تے جدہ کوئی جنت جان واسطے اس بیل نو دبا سی تے 8 جنتاں چ اکو آواز گوئی سی، علی 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 علی۔ اور دنیا چ واحد ساڈا امام علی ہے جہاں نام عقیدت تے نیاز مندی نہ لو تے اللہ موڈے والے فرشتہ نو آدے لون والے دے نام اعمال وچ ختم قرآن۔ ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری۔ چونکہ چوتھی سرکار دا آج دن نے مخصوص میں یہ فیصلہ کیتے بے سرکار دی سیرت کچھ عرض کر لیں۔ آدم آلے ابا، آلے تطہیر والاں دا آدم، میرا تواڈا نہیں، تطہیر والاں دا آدم۔ ہائے ہائے ہائے۔ آدم آلے ابا، طوفان نوح طوفان نینوا، یعقوب دشت بکا، سید الساجدین، علی زین العابدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربی زبان جو سجدہ کرے اس نو ساجد آکھیا گیا۔ کیا آکھیا گیا؟ سجدے کرنے والے کو عربی میں ساجد کہا جاتا ہے۔ ساجد، سین الف جیم دال، ساجد، سجدہ کرنے والا، اسم فاعل۔ ساجدہ یسجدو اس دی صرف صغیر ہے۔ نام بھی ہوندے اکثر ساجد حسین، ساجد عباس، ساجد علی، ساجد حسن۔ سجدے کرنے والے نو کہندے ساجد۔ تے جیڑا مسلسل تے متواتر ہر وقت ہر نعمت تے سجدہ کرے اس نو کہندے سجاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف سجدہ کرنے والا ساجد، صرف سجدہ کرنے والا ساجد۔ بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ دسن واسطے بھی میرا انداز کم ہے۔ بہت زیادہ، ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن، ہر این، ہر نعمت تے سجدہ کرن والے نو ساجد نہیں کہندے، کہندے سجاد۔ یعنی جیڑا بہت زیادہ سجدے کرے، بہت زیادہ سجدے کرے تاں او ہوندے سجاد۔ خدا گواہ ہے میں آج تک سمجھ نہیں سکتا۔ تواڈا چوتھا ہادی دنیا چ آئے، پہلا سجدہ کیتا،
تے مسجود نو پہلا سجدہ کو اتنا پسند ہے جو پہلے دن آکھا تھی یہ سجاد ہے. پچھلا مجمع آواز پہنچ رہی ہے. زیادہ سجدے کرن والا سجاد. کوئی شک نہیں کہ سارے چوتھے امام نے بہت زیادہ سجدے کیتے مگر سرکار کو سجاد دا لقب 5 سالان دی عمر چ نہیں ملا, 10 سالان دی عمر چ نہیں ملا, 15 20 30 35 40 سال دی عمر چ نہیں ملا. پہلا سجدہ کیتا تے اسے پہلے سجدے چ نگاہ قدرت نے کوئی او بے حساب سجدے ڈٹھن جو پہلے دن آکا ہے سجاد آ گیا. کیا معنی کیا ہے سجدے دا؟ تو انہوں موضوع پسند ہے اور سجاد دی ہی تفسیر ہے سید الساجدین. سجاد بہت صفت مبالغہ دسی گا, بہت زیادہ سجدے کرنے والا. سید الساجدین ازل سے ابد تک جس نے سجدہ کیا ہے سب کا سردار. ہوئے 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 جس نے ازل سے ابد تک سجدہ کیا ہے اس کا سردار سید الساجدین. ان مجلس تا میں سیانے لوگاں پڑھدا بیٹھا. کائنات 5 ارب مخلوق ہے یا 18,000 جن سے, چونکہ دو روایتہ ہیں. 5 ارب مخلوق ہے, انسان نہ, انسان تا 7 ارب تھی گئے نا, مختلف قسم دے مخلوقات. 5 ارب قسمی مخلوقات ہیں یا 18,000 جن سے. کوئی مخلوق تے کوئی جنس نہیں یہی سجدے تو خالی ہوئے تے جائیں سجدہ کیتا ہے سارا دا سردار سادہ چوتھا امام. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. جس نے سجدہ کیا کر رہا ہے یا کرے گا سارن دا سردار امام چہارم. توجہ رکھا ہے. کیا معنی کیا ہے سجدے دا؟ ہر رکعت دے 2 سجدے. توجہ نہیں فرمائی؟ ہر رکعت دے 2 سجدے. تعظیم دی, احترام دی. تعظیم اور احترام اتعام لفظ ہے. میری تعظیم کی تھی ہے فلاں میرا احترام کر دے, اوہ تعظیم کی تھی کرو, اوہ بچے احترام کی تھی کرو. اللہ دی تعظیم اور اللہ دے احترام دی او آخری حد دا نام سجدہ ہے. اللہ دی تعظیم دی آخری منزل اور حد دا نام جتھے تعظیم احترام منتہا ہوندہ ہے, ختم ہوندہ ہے, اس منزل دا نام سجدے. اب سجدے کی ہمیں کئی اقسام نظر آتی ہیں. ایک سجدہ آدم کو کروایا گیا. ہائے ہائے ہائے, قرآن ہے بابا. سجدہ آدم کو کروایا تے کہندے کل کروایا گیا فرشتوں سے. سارے جھک گئے, ایک بدماش آ کر گیا. ہائے ہائے ہائے, کیا نام ہے؟ ابلیس. اللہ نے کوئی اس دہور جرم نہیں, کوئی اس دہور گناہ نہیں. لمبے سجدے, لمبیاں تسبیحاں, لمبے خشوع خضوع تے جیڑے لے آدم کو نہیں جھکا اللہ ہر شے بیکار کر دیتی.
اور فرمایا قیامت تک تو آگے ہوگا، لعنتیں تمہارے تعاقب میں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ پہلی حجت ہے اللہ دی، پہلا نمائندہ ہے اللہ دا، تے جس انکار کیتے اللہ اس دے گلے چ لعنت دا توق پوا کے قیامت تک دسے، پہلی حجت کا منکر بھی ملعون، آخری حجت کا منکر بھی ملعون۔ اس کو بولا جاتا ہے سجدہ تعظیم، اور شیعہ کتب وچ یہ روایت موجود ہے۔ کیڑیاں کتب وچ؟ شیعہ مذہب دیاں کتاباں تفاسیر وچ روایات وچ یہ موجود ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ فرمایا آدم کی پیشانی میں ہم تھے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تعبد، مشکل گلن تو نہیں کر رہے ہو، تھوڑا جی ملہ بھی ہاں نہ یار۔ سجدہ عبادت، سجدہ عبودیت، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں 7 جسم کے اعضاء زمین پہ مس کیے جاتے ہیں، مسلح پہ مس کیے جاتے ہیں، یا جائے نماز میں مس کیے جاتے ہیں۔ ماتھا، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی تلیاں، یہ ہتھیلیاں، یہ گوڑے، زانو، توجہ ہے، 5 ہو گئے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے۔ اور یہ جو تعبدی سجدہ ہے یہ صرف مسجود کو ہے۔ توجہ رکھا ہے تے جہڑا سب تو زیادہ عاشق اس دی زندگی ہے سجدے زیادہ۔ نہ یہ خوبصورت بات ہے، اگر تمہاری طبیعت ہو تو میں عرض کر رہا ہوں۔ آدم دا سجدہ تاریخ کے قرآن وچ موجود ہے، خود مولا امیر دے سجدے شب و روز 1000 رکعت پڑھ دے سن، 1000 رکعت دا 2000 سجدہ۔ خود تواڈے رسول دی زندگی سجدہ نہ لبریز ہے، اور پتہ نہیں اور سجدے تا تاریخ نے نمایاں کیتے یا نہ۔ ایک سجدہ ایسے رسول دی زندگی دا جیڑا ہر مجلس سے ڈسکس ہوندا ہے، عالم کیا، ذاکر کیا، خطبہ کیا، علماء کیا، مقررین کیا، کیڑا رسول دا سجدہ؟ مسجد نبوی ہے، رسول سجدے چھے، اصحاب اقتداء چ نماز پڑھ دے پہن، حسین آ کے کانٹے بیٹھ گئے۔ تھک چکے ہو تو میں موضوع بدل دے میں۔ کون پوچھتے رسول تھے؟ نسیم باز کون سوار ہویا؟ حسین۔ حسین کون ہے؟ امام۔ بھائی جس وقت ہمارے مذہب میں امام جب سے ہوتا ہے امام ہوتا ہے، اعلان اس دی امامت دا باقاعدہ، پہلے امام تو بعد ہوندے، وہ کائنات دا نظام بعد سنبھال دا کنٹرول کر دے، لیکن جب سے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ توجہ بھائی، امام سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، رسول سے بڑا امام نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، مسجد سے بڑی مسجد نبوی سے بڑی مسجد کوئی نہیں۔ چاہیدہ تو اے ہے کہ حسین آوے ہا نانے دے پیچھے کھڑ کے جماعت چرل لیا۔ حسین
جماعت چ نہیں شامل ہوئے ادر بات سدھے صفاں کراس کر کے نا چیر کے ابو او اگے آ گئے نا محراب جس نو کہنے ہیں ایسے توجہ رکھا ہے بھائی اگے آ گئے نانا سجدے چ حسین بیٹھ گئے نہیں غور فرمایا نیاز مند حسین دے عدیل آباد عقیدت مند بڑے خوش ہو گئے کہ سجدے دی حالت پشت رسول تے حسین وہ کچھ کور چشمہ نے کور چشم آدن جنہ بندہ نو صحیح نظر نہ آوے وہ کو کانا آکھو بھینگا آکھو اکھاں دیاں بیماریاں دیاں امراض اچ مبتلا آکھو کچھ کور چشمہ نے ڈٹھا انہاں کھا نہیں یہ کیڑی فضیلت ہے عمر تو ویکھو بچے دی بچے آدھی ہے نانے دی پشتے بیٹھن دا انہیں آج ویکھے بے نانا سجدے چے آدھی جو سی وہ سجدے چے بیٹھ گئے اگر بڑا ہوندا تو کدی نہ بیٹھ دا بچہ ہے یہ کھیل کھیلے چی بیٹھ گئے توجہ رکھا ہے بھائی بچہ تھا یہ کون سی فضیلت ہے میں کہا جناب من گھننے ایک لمحے واسطے جو حسین بالے یہ اللہ ہی بالے جڑا رسول کو آکھرے جب تک حسین نہ اٹھے سار سجدے چو نہیں چلے خوش ہو سارے راضی ہو توجہ فرمائی ساریاں ہستیاں مصروف سجدہ رہیاں انبیاء دے سجدے مرسلین دے سجدے نقباء دے سجدے اوصیاء دے سجدے مگر سجاد سید و ساجدین جس کا آج دن ہے توجہ رکھا علم دوست بات یہ پچھلے دن انتہائی خوبصورت بات پر نظر پچھلے دن سارے پاکستان دے ایک سائنسدان ہیں عبدالقدیر خان جڑے آج کل مریض بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں صحت بخشے وہ اس واسطے جو اے ساری ماں دھرتی دے محسن ہیں جنہاں سارے خطے سارے ملک نو ایٹمی شیر بنائے ایٹمی شیر بیمار ہے اور صرف وہ دنیاوی علوم دے ماہر اور سائنسدان نہیں ہیں بڑی علمی ادبی شخصیت شاید جڑے لوگ لیٹریری لوگ ہیں یا کتاب نال وابستہ رہندے نو جان دے اسے میرے تے خیر شعبہ جو یہ پڑھن لکھن نال توجہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے چند آرٹیکل لکھے جنہ دا عنوان سجدہ ہے موضوع کیا ہے سجدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قدیر خان سائنسدان جڑے نہ علامے نہ مولانا نہ کوئی ظاہراً دینی ذمہ داری ویسے تو ہر آدمی ذمہ دار ہے نا اچھائی دا پہنچامن دا اچھائی اگے منتقل کرن دا مگر انہوں نے دنیا دار شخصیت اور کمال دے آرٹیکل لکھے کہ سجدے دا راز کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 4 ایسیاں بیماریاں جنہاں دا علاج لمبا سجدہ ہے سبحان اللہ یہ تو تساں ہمیشہ تو سن رہے اور تواڈے معلومات ہے کہ دینی جتنے احکامات اللہ نے مخلوق تے نازل کیتے یا
واجب کیتے نا انہاں دے دو فائدے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی ہے آخرت دا فائدہ بھی ہے۔ سجدے دا اخروی فائدہ نجات، انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہری اور دنیاوی فائدہ، 4 بیماریاں جنہاں دے علاج تے ارباں روپے لگ دے، وہ بھی پتہ نہیں یار تو بیماری مک دیئے یا نہیں مک دی۔ انہاں پتہ کہ لکھا ہے، انہاں آکھے فالج دا علاج لمبا سجدہ، نظر دی کمزوری دا علاج لمبا سجدہ، یادداشت بحال کرن دا علاج لمبا سجدہ، جلدی بیماریاں الرجی دیاں بیماریاں دا علاج لمبا سجدہ۔ تو سا غور ہی نہیں فرمایا۔ اور یہ 4 ایسیاں بلائیاں بیماریاں جنہاں اکثر لوگ مبتلا ہے۔ اکھیں آلہ کول ونیوں تا ہسپتال بھرے پے، الرجی آلے کول ونیوں ہسپتال بھرے پے، توجہ نہیں فرمائی۔ نسیان آلہ کول ونیوں ہسپتال بھرے پے، دماغ برین آلہ کول ونیوں دماغ ہسپتال بھرے پے، جگہ ہی کوئی نہیں تے بڑے مہنگے علاج ڈاکٹر صاحب نے طبی میڈیکل دلیلہ نال ثابت کیتے جو انہاں 4 بیماریاں دا ایک مفت علاج ہے جس تے کوئی خرچ نہیں، اور وہ کیڑے او لمبا سجدہ ہے۔ اشارہ کر رہا انہاں کہا جی سب تو بڑی دلیل ہے کہ بدن دا ہر عضو صحت مند تاں رہندے یہ اس تک خون دی سپلائی پوری ہوئے۔ بدن دے کچھ ایسے حصے جتھاں عام حالت خون دی سپلائی پوری نہیں ہوندی، واحد جڑے لے بندہ سجدے چویندہ ہے وہ خون دی پہنچ پوری ہوئندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آکھا چا جملہ سائنس نے بالخصوص میڈیکل طب سائنس نے آج تحقیق کیتی ہے جو سجدے دا دنیاوی فائدہ یہ 4 بیماریاں تیرا امام 1400 سال پہلے لمبے سجدے کر کے دسے ہم مخلوق کی آخرت کو بھی سنوارنے آئے تھے، ہم مخلوق کی دنیا کو بھی سنوارنے۔ نہیں جی میں کو امید ہے تو داد نہیں دیتی، میں کو نہیں دیتی نہ کنجوست کریں دے پہ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ میں کو ٹائم دا پتہ نہیں لگتا بھائی تیرے موبائل کو، درود وقت ہی پڑھو محمد و آل محمد۔ وہ میں پوچھے بھئی لمبا نہ پڑھو جاؤں میں نا، انہوں نے جیسے بھی حالے پڑھ دے رہو، توجہ رکھا علم دوست اباب۔ اور چوتھے امام نے کتنے لمبے سجدے کیتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ اللہ شیعہ کتاباں چ روایت ہے۔ سرکار دا ایک نوکر کہندے ایک دن اپنے بیت الشرف جو برآمد ہوئے، گھر تے ویڑے ساڈے ہوندے نے جتھا معصوم ہستیاں رہندیاں ہوئے نو بیت الشرف ہوندے، جتھے وہی اتردی رہی ہوئے وہ بیت الشرف ہوندے، جس دروازے تے فرشتے دربان ہوئے، جس دروازے تے 6 ماہ خود رسول رک کے آیت تطہیر تلاوت فرمائی ہوئے۔ نوکر کہندے ایک دن اپنے بیت الشرف تو برآمد ہوئے، سہراد اور رخ فرمایا نے، سہراد یہ کہندے میں تھوڑے جی فاصلے نال پیچھے چلے ہیں۔ سہراج پہنچے ایک کھردرے پتھر تے پیشانی رکھی نہیں، یہ آدھے میں نال کھڑ کے شمار کردہ رہے ہیں، گندہ رہے ہیں پورے 1000 دفعہ۔ سبحان اللہ۔ سجاد سید و ساجدی، ہائے 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 بہت زیادہ سجدے کرنے والا، سجدے کرنے والوں کا سردار۔ پیشانی کھردرے پتھر نال مس کی تھی، نوکر آدھے میں شمار کر دے رہے ہیں پورے 1000 دفعہ پڑھے آنے لا الہ الا اللہ تعبدن ورقا
لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا تے پیشانی اس لے چاہیے سجدے چوں جڑے لے پتھر ہی آنسواں نال پس گئے زمین بھی تر ہو گئی ہن دسو اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تمہاری محبت کو اور پہنچ کو سلام کروں ہن دسو سجاد ہے یا نہیں ہے سجاد بھی ہے اور 12 امامت دوسرا علی بھی ہے علی مرتضی علی زین العابدین تسا یقین کرا ہے ازل تو لے کے ابد تک مولا علی دی سب تو بڑی تے مکمل شبیہ جناب سجاد حتیٰ کہ لہجے تک حاضر جوابی تک برجستہ گوئی تے شگفتہ بیانی تک بولن جو ہاں ایمیں لگدا شاہ نجف علی بول رہے وہ لہجہ اوہ لب اوہ تسلسل ویسی فصاحت ویسی بلاغت ہن تارا دل ہوئے تا چوتھے امام دی فصاحت بلاغت تے حاضر جوابی دا ایک جلوہ دکھاواں تے جلوہ ایسا جو آئی تا دن ہی چوتھے امام دے ایمیں محسوس ہو سی بھائی یہ فرش نہیں عرش ہے بنگالی تے عرش لائے ہے چوتھے امام جتھے محسوس ہوئی جو علی ہے توجہ البتہ فرق کے دادے پوترے علی اپنی زندگی خطبے پڑھیں چوتھے امام نے دعائیں پڑھیں جو پہلے علی خطبہ چ دسے ہے دوسرے علی نے او دعاواں چ دسے ہے خطبہ دا نام نہج البلاغہ دعاواں دا نام صحیفہ کاملہ ہن سارے نگاہ میرے پاس رکھو توجہ فرماؤ تے میں تو کو امام دے علم تے حاضر جوابی دی معراج کراواں تے بیان میں تھائی سمیٹ کے انسان گل کتھوں دیئے ملک شام دیئے ملک شام اچھ کیڑی جگہ ہے توجہ بازار شام ہے اجن دربار نہیں چوتھی سرکار چونکہ مسائب دی بات نہیں میں فضائل دی بات کر رہے ہیں چونکہ گل شام دی ہے نہ چامنا پائے گے بیڑیاں تو کڑیاں پریشان حال یہی حالت ہے نا جدو شام گئے دنیا جس دنیا نو مولا علی طلاق دیتی ہے دنیا غری غیری علی دنیا نو طلاق دیتی ہے اور کائنات اتوادہ امام ہے جڑا دنیا تو بے نیاز ہے دنیا نو آکھس میرے غیر دا گھر جا کے آباد کر علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں جس کے بعد کوئی رجوع کا امکان ہی نہیں یہی دنیا نو علی طلاق دیتی ہے وہ دنیا روپ بدل کے دلہن بن کے ہیرے جواہرات پا کے گانا گٹھاں زیورات نال سج کے بازار شام تورے چوتھے امام دے سامنے آئیے روپ بدل کے آئیے جو میں نو پہچانے نہ سرکار اسے قیدی حالت ہے بے نیازی نال فرمائندیں دنیا ہے ہوئے یہ ہدیہ ہے میری طرف سے آج کی مجلس کا آپ کے لئے بچوں محفوظ کر لینا بھائیوں بزرگوں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اپنی طرف روپ بدل کے یہ دھوکہ دے منائیے نا دھوکہ شکل بدل کے دیتا ویندے نا دلہن بن کے آئیے دلہن ہیرے جواہر سونے چاندی دے گانے گٹے زیورہ نال لڑی ہوئی جی میں دلہن ہوں دیئے چھپ کے جو پتہ نہ لگے میں کون ہوں بے نیازی نال فرمائندے دنیا ہے شرمندہ ہوئی ہے میں تو چھپی ہیں انہیں تو پہچان لے میں نے کیویں آئی ہیں اس حالت دلہن بن کے میرے کول کیوں آئی
ادھی تیری یہ قید تے تکلیفاں ویکھیاں میرے کو برداشت نہیں ہوئیاں، میں تیرے کو ٹر کے آئیاں، اگر تو میں نو قبول کرنا میرے نال نکاح کرنا دنیا آخری ہے چوتھے امام نو، میں تیریاں ساریاں تکلیفاں قیدہ کریاں اے منٹے اتار دین دیاں، بے نیاز ہو کے آدن دفع ہو جا، تو نہیں شریعت جان دی، پیو دادے دی طلاق یافتہ نال پوتر پوترے دا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مہربانی کرو۔ راضی ہو؟ دلوں دعا کر رہے ہو؟ فرمایا دفع ہو جا، جس نو باپ یا دادا طلاق دے چھڑے پتر اور پوترے دا نکاح اس نال شریعت چ نہیں ہو۔ غور ہے میرے بیان تے؟ اچھا موڈ کی میں ٹھیک ہے، اگے چلیے یا بس اتنے روک دیں؟ بس ایک سٹیپ، ایک درجہ اور دعا۔ کیویں پتہ چلے بے سارے مجمع دا دل ہے کہ مہربانی صاحب اللہ میں دعا گو ہاں کہ تسی حق ادا کیتے سنن اور الحمدللہ تسا نے چیزاں ساریاں محفوظ کر لیں دفر بعد اگلی گل تے پوری اور بھرپور توجہ گہرائی اور گیرائی دی اپیل ہے اس جملے یہ پوری شریعت پورا دین پورا اسلام تو ہم سمجھ آ جائے کہ اسلام دی روح کیا ہے، دین دی روح کیا ہے۔ بھائی نجات تا دین آلے دیئے نا، اسلام آلے دیئے نا، کافر مشرک دیتے نہیں نا بابا۔ غور کرنا، بازار دے بعد اگلا قدم دربار یزید، توجہ رکھ۔ اس دور چ رواج آئی کہ بادشاہ اپنے دربار بڑے بڑے نکارے رکھ دے سن، مارو دف نوبت بادشاہ دے نکارے وجائے جانے۔ وہ بڑی پتہ نہیں لکڑی دا کھول ہوندا سی اور اس دے ہوتے اونٹ دا چمڑا منڈیاں جاندہ سی۔ ایک تا ہوندے نا ڈھول دے دونوں پاسے چمڑا منڈیا ہوئے ہوندے، نکارہ ہوندے بڑے بڑے نکارے، اور اتنے بڑے نکارے بجلی تو پہلے سپیکر تو پہلے مجلس دے اعلان واسطے پنڈاں دے وچ نکارہ وجایا جائے۔ غور ہے، اور قرآن دی قسم ہے اے ہندوستان دے وچ نا ایک ریاست دے وچ بادشاہ نے ایک بندے نو پورا سال تنخواہ دیندہ آئی، یکا محرم نو چند نظر آمن دے بعد نکارے مارن دے، یعنی سال اس بندے دا صرف ایکو کام ہوندا ہے بے چند نظر آوے انہیں اچھی جگہ دوتے نکارہ وجانے تاکہ پورے علاقے نو پتہ چل جاوے محرم دا چند نمودار ہو۔ پورا سال 1 گھنٹے دیو تنخواہ لیندہ ہے۔ وہ محرم دا چند آ گیا، وہ کتھے رشتہ داراں کول نال چلا گیا 2-2.5 میلاں تے، اس نو اے بھول گیا جو بھئی آئی تے چند چڑھنے تے میں تے نکارہ مارنے۔ وہ اتھے بیٹھا سی، چند نظر آیا تے نکارے دی آواز بلند ہوئی، اس آکھے اوہ کم تے میرا سی، بادشاہ تے میں نو مار دینا۔ وہ دوڑی آنا جو جامع ویکھاں ایک کون نکارہ مارے، ڈیوٹی تے میری۔ یہ آدھے جدو میں آیا تو بندہ تو کوئی نہیں، خود بخود نکارے دے اتے چوباں بلند ہو کے لگ رہی ہیں۔
اور اے تاریخ شہزادے علی اکبر نامی کتاب خاندان اجتہاد دی آسمان کامت شخصیت آغا مہدی لکھنوی نے حقیقت لکھی ہے جڑی میں نکارے دی دس کہ خود بخود نکارے دوتے چوب لگن لگ گئی سی نا، خود بخود. غورے میرے آکھن دا مقصد ہے جو اے ساڑا تواڈا نام ہے عزاداری خدا دی طرفو ہو رہی. عزاداری اس غیبی ہستی دی طرفو ہو رہی ہے جس دی بقا اور جس دے دین دی بقا واسطے حسین نے کربلا قربانی پیش کی. اللہ نے آکھے حسین تو نے میرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تمہارا پرچم میں بلند کروں گا. خود بخود نکارے تے چوب لگی ہے. بادشاہ نے بڑے بڑے نکارے. اور ایران جاؤ نا، امام رضا علیہ السلام دے حرم میں چھوڑ بھی نکارے. کوئی معجزہ ہوئے نا، کسی مریض نو صحت ملے، وہ سرکار دے ملازم نکارہ وجان دے نا. تسی دیکھے ہوتی سارے دوار بیٹھے. وہ ایک پرانا رواج ہے، بادشاہ نے دربارہ چ نکارے رکھے ہوئے ہونے ہیں. اسی نغارہ کہنے ہیں، عربی اچ اس نو نکارہ کہنے ہیں، اغلباً عربی اچ کہنے ہیں، مارو بھی کہنے ہیں، نوبت بھی کہنے ہیں. ایران اچ میرے خیال ہے اس نو نوبت کہنے ہیں. او یزید نے اپنا روب جمع من واسطے بڑے بڑے نکارے جڑے کھڑ کے بندے اتے چوبہ مار دے سن، سوٹیاں مار دے سن. وہ جس ٹائم قافلہ گیا نا دربار، ہن یزید نے اپنا روب دکھاون واسطے اشارہ کیتا نا ملازم نو، بھائی نکارہ وجا. وہ بڑی بھاری بھرکم روب داب نکاراں دی آواز بلند ہوئی. یزید دا خالد نامی لڑکا امام زین العابدین علیہ السلام دے کول آیا، ویکھئے میرا بابا کتنا بادشاہ ہے، میرا باپ بڑا، اتنے نکارے. تسی جو کہندے ہو اسی بھی بادشاہ ہیں، میرے باپ بادشاہ دا نکارہ تا ہے، زین العابدین تیرے باپ دا کیڑا نکارہ ہے. خالد نے گل کی تھی جو اچانک فوراً گلدستہ آذان تے مؤذن اکھے اللہ اکبر، فرمایا وہ تمہارا نکارہ تھا، یہ ہمارا نکارہ ہے. مہربان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیریت ہے؟ سبحان اللہ سبحان. فرمایا وہ تمہارا نکارہ ہے، یہ ہماری حکومت کا نکارہ ہے، یہ ہمارے اقتدار کا اعلان ہے. شاید تمہیں اجے نہیں سمجھا سکیا، جنہ دی حکومت تے اقتدار دا نکارہ آزان ہے. کیوں نہ ہوئے آزان انہاں دی حکومت تے اقتدار تے سلطنت تے اقلیم دا نکارہ کہ آزان کو بچانے والے یہی، آزان کی حفاظت کرنے والے. بولو ایسے ہی. وہ میں صدقے تھی پوما. دین انسانیت دا محسن حسین ابن علی، اور حسین کو جنہ ہستیاں نے زندہ کیتا ہے وہ ترے ہستیاں. ویسے تو سارے قافلے نے حسین نو زندہ کیتے شام، لیکن ترے ہستیاں دا کردار نمایاں ہیں. حسین دی شیر دل بین، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایو مقصد ہے، تمہیں توجہ ہو گئی ہے. عالمتن غیر معلمہ بی بی، دوسرا حسین دا مہاری پتر. ہائے ہائے ہائے. تے تریجی او بچی ہے
جیڑی شام دے قید خانے چ نہ سجے رخسارے تے سم سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ بڑے مشکل تے میں آ گیا تے تساں دعا کراہے میں پڑھ گھنا صحیح. ماشاءاللہ بڑی روحانیت ہے. تہاڈی عقیدت ہمیشہ ایویں موجود رہے. تہاڈے بچے تہاڈے ولائی ازائی روایات دے وارث بنن سائیں. بڑے حوصلے دی مالک بنت علی. یہ حوصلہ تہائی جو اس بی بی دے لقب کربلا کی شیر دل خاتون. بھائی شیر دل مرداں دا لقب ہوندے. یہ کائنات پہلی مستور ہے جڑی مستور ہو کے شیر دل ہے. اور خدا گواہ ہے جڑا بی بی خطبہ دیتا ہے نا شام خطبہ کوئی ایلے حوصلے نال اتنے اعتماد نال دیتا جو یزید پوچھے ایسی پائیاں کولوں تو سا میں غلط رپورٹ اطلاع دیتی ہے. وہ کہیں مستور دا ہک مر وجنے وہ گل نہیں کر سکتی جن دا 72 لازج کٹھے. ذرا ان دا لہجہ سنو ان دے الفاظ سنو ان دا خطبہ سنو. فرمایا میں حسین کو زندہ کرنا ہوں. میں حسین دی شہادت کو 4 چند لمن آئی. اور جڑا خطبہ دیتا ہے میری سائے شام دیاں دیواراں حل گئے. بنیاداں تک دمشق دربار حل گئے. اٹھان دے گلے دیاں گھنٹیاں بند تھی گئی. لوگاں دے ساہاں دے ڈور کٹے گئے. ہوا رک گئی. پتہ ہلنا درختاں دے چھوڑ دیتا. ایک نابینا کافی عمر دا آدمی بی بی دا خطبہ بڑے غور نال سندا رہے. کچھ ٹائم دے بعد بے چینی ودھی ہے. سجے پاس ایک جوان لڑکا کھڑا ہے. اس دے مونڈے تے ہاتھ رکھا سی. آدھے تو اکھیاں لیں تے میں نابینا. کافی دیر ہو گئی ہے یہ خطبہ تے لہجہ تے لفظ سن دیا. میں کو جلدی دسا علی دے 18 پتران چو کیڑا آیا. یہ آدھے شکر کر جو اندھا میں علی دا پتر نہیں علی دی وڈی تھی. سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دے. سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دے. سبحان اللہ. سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دے. جی آدھے علی دے بیٹھے نہیں کربلا میرا جے شہادت پا گئے. علی دی وڈی بیٹھی ہے تے آدھے ارمان ای ہوئے. ہے علی دی دھی مجمعی غیر محرمان دے تے قرآن ناطق دی تفسیر کھڑی بھی بے غلاف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتم عظیم عبادت ہے توڑے مذہب ہے. پرانے ذاکر شام دا مضمون پڑھے نا تو مومن ماتم کر کے آدھے نا ہائے ہو گھولی شام. بی بی دا لقب شیر دل حوصلے دی وجہ تمہیں جو دنیا دی کہیں مستور دا اتنا حوصلہ نہ ہو سی جیڑا میری سین عالیہ دا حوصلہ. تا شیر دل بطلہ کربلا مصر دی اہل سنت عورت نے اسے نام نال بی بی تے کتاب لکھی. عائشہ بنت شاتی اس ڈاکٹر عورت دا نام ہے یہ بی بی تے کتاب لکھی ہے اہل سنت ڈاکٹر مصر دی جس دا نام ہے کربلا کی شیر دل خاتون. بطلہ کربلا. بطلہ کربلا دا ترجمہ ساری زبان ہے کربلا کی شیر دل. علم میرے سامنے میں تا اتنا عرصہ تاریخ مقتل کتابت پڑھ پڑھ اور زبان نال بیان کر کر کے حلفن تے قسمن کھڑا آدھا اندروں مر چکے ہیں. اندر ختم ہو چکا ہے. حلفن قسمن کھڑا آدھا چبی مر.
بس عیسائیاں شاید ڈیوٹی انہاں زیادہ لینی ہو سی سارے کو. اتنے بڑے حوصلے دی مالک. اور میریاں بیٹیاں، میریاں ماواں، میریاں بہناں، میرے سارے احترام دے رشتے والیاں مستورات ہیں. میں اتبدی کھڑا سب کمت سستی کرا ہے چاہ. کدی پردے دے معاملے غفلت نہیں کرنی، کدی چادر دے معاملے سستی نہیں کرنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوشش کرنی ہے پردے چ رہمن دی، حجاب چ رہمن دی، شرم چ رہمن دی. اتنے بڑے حوصلے دی مالک، حتیٰ کہ سائیں اتنے بڑے حوصلے دی مالک ہے جو 72 شہید ہیں جڑے لے 11 محرم ہک وین دی رومن دی اجازت ملی ہے. میری سائن کھڑے اٹھ تو لتھیے زخمی تے بغیر سر دے بھرا دی لاش چاہیے. حوصلہ تے دے تیا دی میرے اللہ میری قربانی قبول کر. جیڑا کچھ بنت علی کو لہائی تیرے لا الہ دی بقا واسطے میں سارا قربان کر دیتا. اتنے حوصلے دی مالک جڑی بھرا دی لاش چاہی بیٹھی ہے. اور پتہ وے میری سائن گھبرائی کتھا میری سائن دے حوصلے کتھا گھٹے. میں بڑے شاید میں کمزور لفظ کھڑا تھا جو میرے کو اور لفظ کوئی نہیں. پتہ کیڑے لے اتنے حوصلے دی مالک بھی گھبرائی ہے جیڑے لے دربار یزید اس حالت نامہ گھنٹہ گزرسنا تے یزید سجے کھبے وے کہ آکھے زینب کیڑی ہے. معافی دیوائے میں لفظ کمزور آکھنا میں کو معافی دیوائے. سید تو معافی دے میں سادہ میں کمزور زبرباد میں کمزور لفظ آکھنا. میں کو احساس ہے کہ میں لفظ نہیں آکھنا. میں عقیدت مند تو میں معافی منگ رکھنا. بے وسی آئی یا تے بنت علی کیڑی ہے. چوتھی سرکار فوراں تڑپن اوے تو کیوں پوچھ دیں اتنی بڑی پردہ بھی کا تو کیوں پوچھ دیں. الہین آدھے میں بولنا چاہنا وہ یار جیڑی رج کے سکے پیو نال کڑا ہی نہیں بولی. یہ دا اتنا بڑا پردہ آئی پھرا دے قاتل تے شرابی نال جو بولنا پیا. بی بی تڑپی ہے سجے کھبے مستورہ کھڑیاں ہیں. میر انیسی تھائیں کلم چاہے انیس فرمیندن بی بی سجے کھبے کھڑیاں ہوئیں بی بیاں دے رٹھے تے ہکو لفظ آکھاس آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں. بی بیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. آدھیے آ موت وندی میں اجڑی تے تیرے نال نہ بولنا پوندا. میرے طرز کلام دے سنن کیتے میرا بابا ٹورے آئے لوگ میں تا پیو نالی کڑا ہی نہیں بولی رج کے. میں تا ہمیشہ ماں دی کن دے اولا گن کے بولے دی. سبحان اللہ. جی جی سبحان سبحان لفظ میں آکھنے نہیں جڑے میں پہلے آکھنے میں بات معافی. کوئی امتحان نہیں کیتا تو سن تک قدیم مزدار ہی ہے. کتنا عرصہ رہی ہے شام لکھن والا لکھے پڑھن والے پڑھ دے بھی ہیں. سال رہی ہے سال تو کم رہی ہے سال تو زیادہ رہی ہے. میں کوئی فگر نہیں ڈا سکتا حالانکہ جاننا میں سارا کچھ میں نہیں ڈا سکتا. بس میں صرف ایک نشانی دے سینا اس تو خود اندازہ لوائے جو کتنا عرصہ رہی ہوتی. اتنا عرصہ شام چ رہی ہے جدو قید ختم ہوئی ہے پہچانن دے لائق نہیں پتہ لگدا علی دی وڈی دھی کیڑی ہے نہیں پتہ لگدا علی دی چھوٹی دھی کیڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں پتہ لگدا اکبر دی ماں کیڑی ہے نہیں پتہ لگدا قاسم دی ماں کیڑی ہے نہیں پتہ لگدا اصغر دی ماں. قید خانے دی چھت کوئی نہیں. گرمی سردی ڈائریکٹ پہنچ دی ہے قیدیاں دے اتے. اور سال دے بعد
بی بی جڑے لے ٹری ہے نا شام ہے چنانے دے وطن آیت اللہ دست غیب لکھا ہے 50,000 عورت شام دی میری سین نو پرچاون آئیے تے جنہ آکھیا آئی بھئی ساڑے نال بادشاہ دھوکہ کی تھا سانو آکھیا جو میرے باغی ہیں میری حکومت دے مخالف ہیں سانو ہن پتہ لگ گئے یہ تو رسول دا گھر رہے یہ تو مباہلے علی بطول دی اولاد لٹی کے آئیے یہ پرچاون آئیاں ہیں تاریخہ دی اے میں 50,000 عورت بیٹھی ہے میری سین دے سامنے 7 دہاڑے میری سین عزاداری کی تھی شام اچ رہائی دے بعد صبح تو شام تک ہائے حسین ہائے عباس ہائے علی اکبر ہائے کربلا ہائے شام ہائے کوفہ ہائے دربار ہائے نروار تے بی بی آخر تے ایک لفظ آکھے ہن تساں اجازت دیو تمہیں حسین دا لفظ دساں یہ لفظ نائی دمشق دیاں دیواراں ہلیاں 50,000 عورت دیواراں نال ٹکرا مارنی شروع کیڑا لفظ آکھاس بی بی آدیا شام دیاں عورتاں میری قید ختم ہو گئی ہن میں وطن پئی ویندی ہاں بی بی آدیا آخری گل کرنا چاہندی ہاں جڑا پہلے دی شام آئی آئے میں رش بہوا تھوڑیاں جھولیاں مصروف آئیں ہو سکتا ہے کہیں عورت دی کوئی حسرت رہ گئی بی بی آدھیے ولا جھولیاں بھرو پتھر مارو میں حاضرہ ماتم تیرے مذہب عظیم عبادت ہے ماتم تو بڑی کوئی عبادت نہیں تیرے جی بسم اللہ جی سردار سبحان اللہ جی بسم اللہ سبحان اللہ مولا زبان زیادہ اثر دی بی بی آدھی شام نہیں وستی سال پہلے آئی آئیں رش آئی تو آدیاں جھولیاں بھریاں ہوئی ہو سکتے رش دی وجہ تو کہیں نو موقع نہ ملیا ہو کہیں دی حسرت نہ رہ وجہ اگر حسرت پوری کرنا چاہو تو میں ہون کھڑیاں اگر رش ڈھیر آئی ہون رش کم میں پتھر مارو میں بھرا دی بقا واسطے ہونی جھلے دیاں میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا لفظ آئین 50,000 عورت جگر تے نشتر بن کے چلیں دیواراں نال ٹکرے مارنیاں شروع کی دیاں دیواراں سرخویاں کریم امام دی کریم امام دی بہن تڑپ گئی ہے آدھی ماتم دی بس کرو میں تو کو معافی دیتی ہے میں راضی ہوں تو آدھے نال بادشاہ دھوکھا کیتا ہے اگر پہلے تو انہوں پتا ہوں دا کدی پتھر نہ مارو آبادار نہ ہوا اور لاہور دے مکانی ہو جڑا بی بی اکھے میں تو کو معافی دیتی ہے معاف کی دے ہن عورتاں دی ہمت ودھی ہے ہاتھ بن گیا دین علی دی یہ دلوں راضی ہے معافی دیتی ہے وقت منت لا جان تو پہلے شام دا کوئی کم ساڑے ذمہ لا کم دا نام ہے 72 بھول گیا 3 دفعہ بیٹھی ہے وقت اٹھی ہے آدھے میرا ہکو کم ہے غریب حال قبرستان میری سکینہ دفانے جب گرمی بدے ٹھنڈا پانی چاہ کے قبر تے سجائے اکھائے روزانہ پوچھ دیا ہے قیدہ کدہ چھٹے روزانہ پوچھ دیا ہے وطن کدہ وست سبحان اللہ جی مجال سے مجال ایک جملے کی اجازت ہے ختم کر دیتا ہوں بی بی آدھی ہن تسا منگو میں وطن پہ ویندی ہاں تھوڑی دیر دی تواڈی مہمان بی بی آدھی 3 محمل تیار ہے ہائے 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 توری ہائی تا 53 بی بی آدھی 3 محمل تے کالے کپڑے لگے کھڑے پردے لگے کھڑے لازے دی مہمان شام چھوڑ کے لگی ویسا امیر المومنین دی دھیاں 18 پھراواں دی بہن تسا منگو آدھیان کچھ نہیں منگ دیاں بی بی آدھیا کچھ منگو آدھیان ہی کو سوال ہے شہیدان دا سر منگوا سانو رج کے زیارت کرن دے
سال پہلے ڈٹھیا سے راشائی سانگاتے ہیں ساری حسرت پوری نہیں ہوئی اگے دشمن سمجھ کر ڈٹھیا دے ہن پتہ لگے جو بطول دی اولاد ہے اس حویلی سرمنگا رج کے دیکھنا چاہتی ہیں میری سینہ دی سجاد ہے کہ سر حویلی بھیج سر حویلی چاہنا شروع کی دے ہن بھی اپنی مستورہ کو آکھے جن دا سر راوے باقیاں نہ اٹھے نہیں کا مستور دروازے تے بن کے اپنا سر چاہ کے زیارت کراوے شہید دا سر چاہ کے قرآن دی قسم میں 71 سر کو چاہن واسطے صرف ہک بی اٹھی ہے آخر تے کوئی ایو جیا سر آئے جن دے ہوتے کوئی اتنی غربت پئی وستی آئی یہ کچھ چاہن واسطے 50,000 شام دی اور جھولی چپڑائی ہے ایک دیئے میں چاہندیاں بھیا دیئے میں چاہندیاں ایک کہندہ سارے رباب دے پتر لی اسکر دارے جن دی ماں پچھلی رات بین کر کے آدھی آئی پیا تارا فجر دا چرسی وہ اسکر پہ مرگ بولے چلے معمول مطابق محمد وعجل